قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، بس انسان کو چاہیے کہ وہ چپکے سے اور رو کر دعا کرے، صرف اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ اور حد سے گزر جانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت اونچی آواز میں دعا نہیں مانگنی چاہیے، صرف دل میں ہی اپنی اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جائز حاجات کو قبول فرمانے والا ہے۔ جب انسان اپنے اللہ تعالیٰ پر یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ دو جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے۔ پھر تو میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو نے اب مجھ پہ یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پہ آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی کہ جو رکاوٹ بنے۔ میرا اللہ تعالیٰ تاک راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے دو جہاں مہکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی سر کر سکتی ہے، دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھین گیا اسے واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان نہ ہو اسے پورا کر سکتی ہے، دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے، دعا مقدر کو بدل سکتی ہے۔ جس سے تم راضی نہیں، دعا اللہ تعالیٰ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے، دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے تو خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گی اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو گی تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے سینے میں اٹھتا ہے یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا، جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہی ہو؟ اپنے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو، اب جو ہوگا بہت بہترین ہوگا۔ اپنے آپ کو دیکھو کیسے ثابت قدم ہو اتنی آزمائش کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میرا بندہ یہ برداشت کر لے گا۔ اور یقین کرو جلد ہی تمہاری یہ آزمائش ختم بھی ہو جائے گی اور تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت سے بھی نواز دیا جائے گا۔ اور سنو، دعاؤں پر کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، ہر لا حاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔ آپ دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ سننے والا بہت رحمان ہے، رحم کرنے والا، دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا۔ اور سنو، ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔
اپنی آزمائشوں میں گھبرائیں نہیں، صبر کریں اور یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو اس قدر روشن کرے گا جیسے ہر رات کے بعد صبح کرتا ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ تمہارے حالات ایسے ذریعے سے بدلے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت۔ وہ خوش ہے تم سے اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گی اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے پلانز کو کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ کسی نے سوچا تھا کہ اندھیرے کنویں میں پھنسے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مصر کا بادشاہ بنا دے گا؟ نہیں نا، بالکل ایسے ہی ہم بھی ابھی یہ نہیں دیکھ سکتے کہ آج ہم جس آزمائش میں پھنسے ہوئے ہیں وہی آزمائش ہمیں کن خوبصورت منزلوں تک لے جائے گی۔ اسی لیے ہمیں ابھی بس صبر کرنا ہے اور اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اس کے منصوبے خیر ہی خیر ہیں۔ اس کے سب پلانز باکمال ہیں اور بے عیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔